کی ایپیسوڈ میں یہ بڑی یونیک انفارمیشن آپ کو ملے گی. ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ بندے کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی. ذرا غور سے سنیے گا ویورز، یہ بڑی اہم بات ہے. اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، ان کی لگامیں قیمتی پتھر کی ہوں گی. یہاں تو کر و فر ہے، جاہو جلال ہے، بڑا پراؤڈ ہے جناب، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تکبر نہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ویب سیریز ہے قیامت کے بعد، آفٹر ججمنٹ ڈے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گے، محشر کے میدان میں کن کن کنڈیشنز کے ساتھ آئیں گے. آج کی ایپیسوڈ میں یہ بڑی یونیک انفارمیشن آپ کو ملے گی. وی ول نو the different conditions of people who will come on the day of judgment. سب سے پہلے جانتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے انداز پر کہ آپ کی حالت مبارکہ کیا ہوگی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد کا محشر کے دن کا منظر یہ ہوگا کہ کوئی فجر طلوع نہیں ہوتی مگر آسمان سے 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں. وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، یعنی ٹچ کرتے ہیں، اور قبر انور کے گرد جمع ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ پر درود پڑھتے ہیں حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے. تو یہ واپس اوپر چلے جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 اینجلز، دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور اگلی صبح تک یہی کرتے ہیں، یعنی درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں. اور ناظرین، یہ معاملہ قیامت تک ہوتا رہے گا. مگر جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان 70,000 اینجلز کے جھرمٹ میں، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مزار پر انوار سے باہر تشریف لائیں گے، اور وہ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کر رہے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھایا جاؤں گا، پھر میں بقیع غرقد، یعنی جو گریو یارڈ آف جنت البقیع ہے، ان کے پاس آؤں گا اور انہیں بھی اٹھا کر میرے ساتھ کر دیا جائے گا. پھر میں اہل مکہ کی طرف دیکھوں گا حتیٰ کہ وہ بھی میرے پاس آ جائیں گے، پس میں مکہ و مدینہ والوں کے درمیان اٹھایا جاؤں گا. اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو نہ موت کے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں سے اٹھائے جانے کے وقت، اور نہ قبروں میں. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چنگھاڑ کے وقت، یعنی سور پھونکتے وقت مسلمان اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ کہتے اٹھ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ لا الہ الا اللہ مسلمان کو اس کی موت کے وقت، اس کی قبر میں اور قبر سے نکلتے وقت انسیت دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں قبروں سے نکلتے وقت دیکھیں گے تو وہ اپنے سروں سے مٹی کو جھاڑتے ہوں گے. کوئی لا الہ والحمدللہ کہہ رہا ہوگا اور اس کے کہنے والے کا چہرہ روشن ہوگا، اور کوئی یوں چیختا ہوگا کہ ہائے میری حسرت اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ پاک کے بارے میں کی، اور اس کا چہرہ سیاہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں قیامت کے دن بھی پروٹیکٹ فرمائے. حدیث نبی میں ہے کہ بندے کو اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی تھی. ذرا غور سے سنیے گا ویورز، بڑی اہم بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا. ویورز، ہر وقت جو گناہوں میں مشغول رہتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، عبرت پکڑنی چاہیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گناہ کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں اور اس وقت اگر موت آ گئی تو اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا. تو we have to think about it کہ ہم وہ کام چھوڑ دیں جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ان مراتب یعنی جہاد، حج یا کسی اور نیک کام میں کسی مرتبے پر مرے گا، بروز قیامت اسی پر اٹھایا جائے گا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک مؤذن اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھنے والے بروز قیامت اپنی قبروں سے یوں اٹھیں گے کہ مؤذن اذان کہتا ہوگا اور تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتے ہوئے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر، اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل نے ارشاد فرمایا، ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کر کے ارشاد فرمایا۔ اب ذرا انٹرپریٹیشن سنیے گا، اس کی وضاحت سنیے گا۔ فرماتے خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جنتی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن کی مثل مخلوق نے نہ دیکھی ہوگی۔ اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے، سونے کی کاٹھی ہوگی اور ان کی لگامیں زبرجد یعنی قیمتی پتھر کی ہوں گی۔ وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ کیسا پروٹوکول ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور یہ اللہ کے مہمان جنتی سواریوں پر جنت کی طرف جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 گروہوں یعنی گروپس کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا، ایک رغبت رکھنے والوں اور ڈرنے والوں کا، دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اونٹوں پر 2 3 4 اور 10 تک سوار ہوں گے، باقی تیسرے گروہ کو، تھرڈ گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے، آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے آگ بھی ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا حشر چوپایوں پر ہوگا، وہ ان پر سوار ہو کر محشر تک پہنچیں گے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی اسی ہسٹوریکل اونٹنی پر بٹھایا جائے گا جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے براق پر اٹھایا جائے گا اور میرے دونوں بیٹے سبحان اللہ امام حسن اور امام حسین دونوں جنتی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت بلال بھی جنتی اونٹنی پر سوار ہو کر صرف اذان اور 2 برحق شہادتیں دیتے آئیں گے، حتیٰ کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو اگلے پچھلے ایمان والے ان کے ساتھ گواہی دیں گے۔ چنانچہ جس نے دنیا میں اس گواہی کو قبول کیا تھا اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی، اور جس نے دنیا میں اسے جھٹلایا تھا اس کی قبول نہیں کی جائے گی۔ ناظرین یہ تو تھا خاص لوگوں کا احوال، کتنا خوبصورت احوال ہے کہ وہاں بھی وہ امن میں ہوں گے، چین میں ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے۔ مگر عام مسلمانوں کا بھی قیامت کے دن استقبال ہوگا۔ حضرت سیدنا عمرو بن قیس ملائی رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل اور بہترین خوشبو کی صورت میں ہوگا، اسے ویلکم کرے گا اور اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری بو کو معطر اور صورت کو بڑا حسین بنایا ہے۔ وہ کہے گا دنیا میں بھی تم اسی طرح تھے، میں تمہارا نیک عمل ہوں، جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا، آج کے دن تم مجھ پر سوار ہو جاؤ۔ جبکہ جو غیر مسلم ہوگا، نان بلیور ہوں گے، ان کا عمل اس کا استقبال بدترین صورت اور سخت بدبو کے ساتھ کرے گا اور پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کافر کہے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں بدصورت بنایا اور تمہاری بو کو انتہائی بدبودار بنایا۔ وہ کہے گا تم بھی دنیا میں ایسے ہی تھے، میں تمہارا برا عمل ہوں، دنیا میں تم مجھ پر سوار رہے، آج میں تم پر سوار ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک محبوب ترین لوگ غربا ہیں۔ عرض کی گئی غربا کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنا دین بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ بروز قیامت ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمایا بروز قیامت علماء کے سامنے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہوگا۔ سنیے گا ناظرین، فرمایا ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروز قیامت تمام علماء کے آگے ہوں گے، علماء آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علماء کے آگے آگے جلوہ فرما ہوں گے وہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے علماء ہوں گے، اور یہی علماء حاملین شریعت ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بروز قیامت ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کا حکم ملے گا سوائے سود خور کے۔ وہ ایسے سٹینڈ اپ ہوگا، ایسے کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے آسیب نے چھو کر حواس خراب کر دیے ہوں، جس کو ہم نہیں دیکھتے کوئی شخص پاگل ہے، اس کے حواس ہی نہیں ہوتے۔ فرمایا سود والا قیامت کے دن اس طرح ہوگا اور اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بروز قیامت ایک قوم کو اللہ پاک ان کی قبروں سے اس حالت میں اٹھائے گا کہ ان کے منہ سے بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں،
اللہ اکبر. ناظرین یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے. پلیز ایسا نہ کیجیے, توبہ کیجیے. کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ کریم بروز قیامت تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چھوٹی چیونٹی کی مثل مگر انسانی صورت میں اٹھایا جائے گا. ہر جگہ انہیں ذلت گھیرے ہوگی, پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. ان پر آگ بلند ہوگی اور انہیں جہنمیوں کے زخموں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ پلایا جائے گا. اللہ اکبر. آج جو پراؤڈ کرتے ہیں, آج جو تکبر کرتے ہیں, وہ غور کریں. یہاں تو کر و فر ہے, جاہو جلال ہے, بڑا پراؤڈ ہے جناب, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تکبر نہ کیجیے, قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں انہیں لایا جائے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے سوال سے بے نیاز کرنے والی چیز پاس ہونے کے باوجود بھی سوال کیا, یعنی بلا ضرورت اور کوئی مجبوری نہیں, پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں, مانگ رہے ہوتے ہیں, تو فرمایا تو بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا سوال اس کے چہرے پر خراشے بن کر ظاہر ہو رہا ہوگا. اگین لیسن ہے اس میں کہ کیوں لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, حالانکہ ہوتا ہے ان کے پاس. آج تو لوگوں کو ہم دھوکہ دے دیں گے, آج تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, وہ مستحق سمجھ کر مدد کر دیں گے. بعض اوقات تو ایسی سٹوریز بھی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں کہ کسی بیگر کو, کسی فقیر کو جب پکڑا گیا تو پتہ چلا اس کے بعد لاکھوں روپے نکل رہے ہیں. تو اگر اللہ نے دیا ہے تو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے, بلکہ سچی بات یہ ہے, دنیا والوں سے کیوں مانگنا ہے, اللہ سے عرض کرے نا, خودداری ہونی چاہیے. حضرت سیدنا زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, جس نے اس لیے قرآن پڑھا کہ اس کے ذریعے لوگوں سے کھائے تو بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کی ہڈیوں پر بالکل گوشت نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہم اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے آدھی بات کے ذریعے بھی کسی مسلمان کے قتل میں مدد کی ہوگی. اب یہ ایک اور کنڈیشن سنیے گا, بروز قیامت وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا, یہ شخص اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے. غور کیجیے, آج تو بے جا قتل بھی کیے جا رہے ہیں, تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے. ایسا نہ کیجیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے, ظلم کرنے سے بھی بچائے اور ظالموں کے ظلم سے بھی بچائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اب ایک اور کنڈیشن سمجھیے, جس نے قبلے کی طرف تھوکا ہوگا وہ بروز قیامت اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ہوگا. اب ظاہر اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جناب معاذ اللہ معلوم ہونے کے باوجود اور بے ادبی کی نیت سے یہ کام کرے گا, تو ہمیں بے ادبی سے بچنا ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور پھر وہ ان کے درمیان عدل سے کام نہ لے, تو قیامت کے دن وہ یوں آئے گا کہ اس کا آدھا جو دھڑ ہوگا وہ شل ہوگا, اور ایک روایت میں کہ اس کا آدھا دھڑ گر چکا ہوگا. آج کسی کو پیرالائز کوئی ہو جائے, فالج ہو جائے تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسا شخص آدھا اس کا دھڑ یا تو گر چکا ہوگا یا وہ مفلوج ہو چکا ہوگا, شل ہو چکا ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو ایک سے زائد ازواج دی ہیں تو انصاف کیجیے. یہ میں جو آپ کو الگ الگ حدیثیں سنا رہا ہوں نا, تاکہ آپ کو کنڈیشنز پتہ چلیں. پہلے ہم نے اللہ کے محبوب لوگوں کا پروٹوکول سنا, ان پر کیسی نعمتیں ہوں گی, وہ کیسے سکون میں ہوں گے. مگر یہ وہ افراد ہیں کہ جو یہ مسٹیکس کرنے والے ہیں, یہ غلطیاں کرنے والے ہیں, اور ان کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا, کس حالت میں آئیں گے, وہ ہم بتا رہے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے نا کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل گیا ہے, تو ہم ان چیزوں سے بچنے لگ جائیں. ایک اور حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منہ پر عیب لگانے والے, پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے, چغلی کھانے والے اور نیک لوگوں پر تہمت لگانے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اب کون چاہتا ہے کہ وہ اس شکل میں اٹھے, تو پھر یہ کام نہ کرے نا. روایت میں آتا ہے کہ جو اس حالت میں مرا کہ وہ منہ پر اور پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیب بیان کرنے والا ہو اور لوگوں کے برے نام رکھنے والا ہو, تو بروز قیامت اس کی علامت یعنی اس کا سمبل یہ ہوگا کہ اللہ پاک اس کی دونوں بانچیں کہتے ہیں یہ دونوں ہونٹوں کے جو کونے ہوتے ہیں نا, اسے لے کر اس کی ناک تک داغ لگائے گا. کیسے برداشت ہوں گی چیزیں. آج لوگ عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں, کسی طرح کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جناب سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, اسے وائرل کر دیں. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ناحق لی ہوگی, بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. آج تو زمینوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے اور لوگ بڑے کرو فر سے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, مجھ سے کوئی نہیں واپس لے سکتا. ٹھیک ہے جناب, آج آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا, مگر کیا بروز قیامت اس پنشمنٹ کو برداشت کر سکیں گے؟ جس کا حق نکلتا ہے نا دنیا میں دے دیجئے, معافی مانگ لیجئے. اس دن ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اللہ کرے کہ ایسے گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کی رضا والے بن کر ہم قیامت کے دن جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما لے.
اب آئیے ذرا اپنی ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لیے چلتے ہیں کہ لاسٹ آپ کو روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو 10 لوگوں کا بھی امیر ہوگا بروز قیامت اللہ پاک اسے اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اگر وہ نیک ہوگا تو اس کی بندش کھول دی جائے گی، اور اگر وہ بدکار ہوگا تو اس بندش پر ایک اور بندش کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہیں، وہ لوگ جو کنٹرول رکھتے ہیں، جو لوگوں کے امیر ہیں یا ہیڈ ہیں، انہیں سوچنا ہے کہ انصاف کرنا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نا انصافی بائس ہو جاتے ہیں، اپنے پسند کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے نا کسی کا لیڈر بننے کا، کسی کا نگران بننے کا، اقتدار دیا ہے، تو انصاف کرنا ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ سزا برداشت نہیں ہوگی۔ ناظرین، دوسری ایپیسوڈ ہماری آلموسٹ کمپلیٹ ہوئی۔ اگلی ایپیسوڈ کو انشاءاللہ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہم اچھے اور نیک اعمال کرنے والوں کے بارے میں سنیں کہ وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان پر کیا کیا انعامات ہوں گی، کیا کیا نوازشوں کی بارش ہوگی، اور انشاءاللہ پھر بہت ساری معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم محشر میں ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں پوری مخلوق کے سامنے رسوا ہونے سے بچائے، اور پیارے نبیوں اور اپنے مقبولین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آج بھی جو ہم نے گفتگو کی ہے، اگر اس کے ریفرنسز آپ جاننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کر دیجئے، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو اسے شیئر بھی کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ ایسی شیئرنگ ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے ثواب کا بھی باعث بنے گی۔